صدر، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک سننے والی پردہ نشی خواتین، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا انسانوں پر بیش بہا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں تسلسل کے ساتھ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم و ملت کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے اسلام کی واضح، خوبصورت اور روشن تعلیمات ہم تک پہنچائی۔ ان کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آیا، انسانیت کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکل کر ایسے راستے پر آ گئی جس کی راتیں بھی صبح کی طرح روشن ہے، اور وہ راستہ 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہے، اور وہ راستہ ہے ایمان اور توحید کا راستہ۔ توحید اللہ تبارک و تعالی کی سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے عظیم ہدایت ہے، سب سے بڑا علم ہے توحید۔ توحید سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، توحید سے بڑھ کر کوئی ہدایت نہیں، اور توحید سے بڑا کوئی علم نہیں۔ اگر کسی کے پاس توحید کا علم ہو، تھوڑا بھی علم ہو، اگر وہ علم توحید اگر چھپا لیتا ہے، بندگان خدا تک اسے نہیں پہنچاتا، تو قرآن میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ رب العزت کی بھی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو میں نے نازل کیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں ایک آیت چھوڑنے کے بعد اللہ رب العزت توحید کا تذکرہ کرتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، انسان اگر اس کو چھپاتا ہے، جو واضح تعلیمات ہم نے نازل کی ہے اس کو اگر انسان چھپا لیتا ہے، یلعنہم اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے آگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے، ایک لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی رحمان الرحیم ہے۔ اب آپ دیکھیں فوراً اس آیت کے بعد اللہ توحید کا تذکرہ کرتا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام علوم کے اندر دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم میں سب سے افضل علم توحید کا علم ہے، اور تمام علم کو چھپانا، کوئی بھی علم ہو اگر شریعت کا، اس کو چھپانا گناہ، لیکن ان تمام علم میں توحید کے علم کو چھپانا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کے پاس توحید کا علم ہو اور اس کو وہ چھپا لے۔ ایک شخص ہے جو شرک کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا وہ عمل شرک ہے، وہ اسے جہنم میں گرا دے گا،
ہمیشہ کا وہ جہنمی ہو سکتا ہے، اور آپ اسے نہ بتائیں تو یاد رکھیے کہ آپ اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، کہ آپ نے اس سے توحید کا علم چھپا لیا، آپ نے اس کو، اس کی مذمت آپ نے نہیں کی، اس کی حقیقت آپ نے اس کے سامنے نہیں رکھی۔ یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم شروع کرتا ہے توحید سے اور ختم کرتا ہے توحید پر۔ پورا قرآن توحید سے بڑا پڑا ہے، اسی لیے اسلام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی ہے تو وہ توحید کی ہے، وہ توحید کی اہمیت ہے، کیونکہ انسانی زندگی اگر توحید سے خالی ہے تو وہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید سے اگر آپ کی زندگی خالی ہے تو آپ جانور ہیں، کیونکہ توحید وہ معیار ہے جس پر تل کر کوئی چیز معتبر بنتی ہے یا معیار اعتبار سے گر جاتی ہے۔ توحید وہ عظیم شے ہے، وہ عظیم چیز ہے جو آپ کو باقاعدہ انسان بناتی ہے، انسانیت کا درد آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، آپ کو جانور بننے سے بچاتی ہے، وہ توحید ہے۔ اتنی عظیم شے ہے توحید، لہذا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اپنا پہلا خطاب انسانوں سے کرتا ہے، تو سب سے پہلا خطاب جو اللہ نے انسانوں سے کیا ہے بلا امتیاز، اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اللہ رب العزت کا پہلا خطاب ہے انسانوں سے قرآن کے اندر، اور پہلے خطاب میں اللہ رب العزت نے جس بنیادی عقیدے کی تعلیم دی ہے، جس بنیادی عقیدے پر چلنے کا حکم دیا ہے بندوں کو، وہ توحید کا، وہ توحید کی تعلیم ہے، عقیدہ توحید کی طرف اللہ بلا رہا ہے۔ عبادت یہ عقیدہ توحید ہے، توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے، جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ اس کی طرف بلا رہا ہے، کہتا ہے اس رب کی عبادت کرو جو تم سے پہلے کا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی خالق ہے۔ یاد رکھیے عبادت کے بعد دیکھیے توحید الوہیت کے ساتھ اللہ رب العزت توحید ربوبیت کا بھی ذکر کر رہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ توحید الوہیت کے ساتھ توحید ربوبیت کا تذکرہ کیوں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ربوبیت جو ہے وہ الوہیت جو ہے وہ ربوبیت کو مستلزم ہوتی ہے، کیونکہ ربوبیت الوہیت کو مستلزم ہوتی ہے کہ جو رب ہوگا وہی عبادت کے لائق ہوگا، کسی کے عبادت کرنے کے لیے اس کا رب ہونا ضروری ہے، جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ لہٰذا جو دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ رب کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا، کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تردید یہیں ہو جاتی ہے، قرآن اپنے شروع میں ہی ختم کر دیتا ہے، اس کی تردید کر دیتا ہے کہ عبادت کے لیے رب کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد بڑی خوبصورت دلیل توحید پر دی گئی آگے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پوری آیات اللہ رب العزت بیان کرتا، دلیل ہے اس پر، بہت خوبصورت دلیل، جس نے آسمان بنائے، چاند بنایا، ستارے بنائے، زندگی دی، پانی برسایا، انواع و اقسام کی چیزیں آپ کو کھانے کو دی، تمام چیز اللہ رب العزت ذکر کرتا، اس کے بعد پھر توحید کا تذکرہ کرتا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جس نے یہ تمام چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں اتنی تمام چیزیں تمہاری زندگی میں تمہیں دی فائدہ اٹھانے کے لیے، جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یاد رکھنا عبادت اسی کی کرنا، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کو شریک نہیں بنانا، کوئی نہ اس کا شبیہ ہو نہ نظیر ہو، کوئی نہیں۔ یاد رکھیے توحید کو اگر ہم ایک جسم فرض کر لیتے ہیں تو جسم کے اندر قلب کی جو حیثیت ہے،
سب سے عظیم شے ہے انسانی جسم کے اندر انسان کا دل۔ اسلام کو اگر ہم فرض کر لیتے ہیں جسم، تو جس طریقے سے انسانی جسم کے اندر قلب کی، دل کی جو حیثیت ہے، اسلام کے اندر توحید کی وہی حیثیت ہے۔ اگر انسان کا دل بیمار ہو جائے، ختم ہو جائے، تو انسان مر جائے، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسانی زندگی میں توحید نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے گا۔ جس طریقے سے انسان کا دل کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسانی جسم کمزور اور بیماری کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا انسان کی زندگی میں اگر توحید نہیں ہے، اگر ہے بھی، اگر نقص ہے توحید کے اندر، ضعف ہے، تو انسان دھیرے دھیرے شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے انسان کے دل، جسم میں دل کو اہمیت حاصل ہے، وہی اہمیت توحید کو اسلام کے اندر حاصل ہے۔ اگر ہم اسلام کو آنکھ تصور کر لیتے ہیں، آنکھ فرض کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے جس طریقے سے انسان کے آنکھ کے اندر جو پتلی ہوتی ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ جس طریقے سے آنکھ کی پتلی ہے کہ اگر اسے نکال دیا جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے دیکھنے کے قابل نہیں بنا سکتی، اسی طریقے سے اسلام کے اندر توحید کی اہمیت ہے کہ اگر زندگی سے توحید نکل جائے تو انسان برباد ہو جاتا ہے، اسے کوئی جنت میں داخل نہیں کر سکتا، کوئی جنت میں داخل نہیں کر سکتا اگر انسانی زندگی سے توحید ختم ہو جائے، توحید نکل جائے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، دنیا کا کوئی بھی کلمہ ہو، دنیا کی کوئی بھی بات ہو، وہ اس بات سے شروع ہوتی ہے، نفی پر ختم ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کا واحد کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، جو نفی سے شروع ہوتا ہے اور اس بات پر ختم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں؟ 2 ارکان ہیں، ایک نفی، ایک اس بات۔ نفی سے شروع ہو رہا لا الہ، اس میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی۔ جب انسان اس کا اقرار کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا معبود بحق الا اللہ، یہ سلمانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اب یہ جو کلمہ ہے اس آیت کے مصداق قرآن کے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو طاغوت کا انکار کرنے کے بعد ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کلمہ توحید کا اقرار جب کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو تمام طاغوت کا انکار کرنا ہوگا۔ طاغوت کا انکار کیے بغیر کسی کی توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی، وہ پکا موحد ہو ہی نہیں سکتا۔ طاغوت کہتے کسے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، یا کل شیء یعبد سوی اللہ، یعنی وہ ہر وہ چیز جس کی عبادت، جس کی پوجا، جس کی پرستش اللہ کے علاوہ کی جائے وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ لہٰذا آپ کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک تمام معبودان باطلہ کا، تمام طاغوت کا، تمام خرافات کا آپ انکار نہ کرتے۔ شرک کا جب تک آپ انکار نہ کر دیں کہ یہ شرک ہے، بدعت کا انکار نہ کر دیں کہ یہ بدعت ہے، تب تک آپ کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہنا ہوگا کہ یہ شرک ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہنا ہوگا یہ بدعت ہے، اس کی تردید کرنی ہوگی، تبھی جا کے آپ پکے موحد بن سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر لیٹیگیشن نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے کہ آپ توحید کے ساتھ شرک ملا لیا، توحید کے ساتھ بدعت ملا لیا، نہیں، توحید خالص ہونی چاہیے، بالکل خالص، تبھی وہ توحید آپ کے لیے کار بند ہے، وہی توحید آپ کے لیے کار آمد ہے۔ خالص توحید، ملاوٹ نہیں چلے گا، اسلام میں ملاوٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے ملاوٹ کے ساتھ کوئی بھی چیز خراب ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز اگر اس میں ملاوٹ کر دی جائے خراب ہو جاتی ہے۔ خالص دودھ اگر جانور کے تھن سے نکالی جائے اور اس میں پانی ملا دیا جائے تو خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔
وہی چیز ہے. توحید خالی سے شرک ملا دیا، برباد ہو گیا. آج کیسے شرک کو انجام دیا جا رہا، جو توحید کے منافی عمل آج انجام دیے جا رہے ہیں. ماہ شعبان میں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شرک کے قبیل سے، بلکہ کھلم کھلا شرک ہے، جو توحید کے منافی عمل ہے اس کو لوگ کرتے ہیں دین سمجھ کر، دین کے نام پر انجام دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ شرک ہوتا، اللہ کے علاوہ کی پوجا اور پرستش ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو اپنا شریک گوارا نہیں ہے، اپنا شریک اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. لہذا توحید خالص انسان کو اختیار کرنا چاہیے. آئیے توحید کی عظمت، اس کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے ہم کلمہ توحید کی عظمت اور اس کی اہمیت کو کچھ حدیثوں کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں توحید کی عظمت کو سمجھنے میں آسانی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میری امت کے ایک بندے کو جہنم سے نجات دے گا، جہنم سے نجات دے گا. توحید کا موضوع بڑا اہم موضوع ہوتا، لہٰذا غور سے سنیے گا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا، انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایک شخص کو نجات دے گا، جہنم سے نجات، خلاصی کا پروانہ عطا کرے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھلے ہوئے ہوں گے. 99 سجلات، اور وہ 99 رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے تا حد نگاہ، اتنے بڑے ہوں گے، اور تمام رجسٹر جو ہوں گے وہ گناہوں کی سیاہیوں سے بڑے پڑے ہوں گے، نیکیاں ہوں گی ہی نہیں. اللہ رب العزت کہے گا بندے سے کہ میرے جو محافظ تمہارے اوپر جو فرشتے موجود تھے، کیا انہوں نے اسے لکھنے میں غلطی کری ہے، تم پر ظلم کیا ہے؟ اظلمک کتبۃ الحافظون، تمہارے اوپر جو ہم نے مقرر کیا ہوا تھا فرشتے، اس نے لکھنے میں تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں کوئی چیز ظلم نہیں کیا. اتنکر من ھذا شیئا، کیا اس میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ کہے گا نہیں یا رب، میں نہیں انکار کرتا. اللہ رب العزت کہے گا گھبرا نہیں، آج تیرے پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تیرے پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا. یہ حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے. ایک کارڈ اللہ رب العزت نکالے گا اور کہے گا کھول اس کارڈ کو. کہے گا یا رب یہ کارڈ اور یہ گناہوں سے بھرے ہوئے 99 رجسٹر وہ تا حد نگاہ اتنے بڑے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کارڈ کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت کہے گا اسے ڈال تو صحیح. اسے میزان عدل پر ڈالا جائے گا، اسے کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، اور جیسے ہی اسے میزان عدل پر رکھا جائے گا وطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ جو سجلات ہوں گے 99 رجسٹر ہوں گے وہ ہلکے پر جائیں گے، ہلکے جی اوپر، اور وہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا جو چھوٹا سا پرزہ ہوگا، وہ کارڈ ہوگا، وہ جیسا ہی رکھا جائے گا سیدھے نیچے، سیدھے نیچے. اتنا بھاری، اتنا وزنی ہوگا، اتنا وزنی ہوگا. اب ذرا سوچئے لا الہ الا اللہ میں کتنا پاور ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اللہ کے نام سے زیادہ بھاری نہیں ہے. اللہ رب العزت کا نام ہے، اس میں رکھا جائے گا کلمہ توحید کو اور وہ انسان جنت میں چلا جائے گا. تو کلمہ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگتا ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے کلمہ توحید کی.
اور یہ ان موحدین کے لیے ہے جن کا خاتمہ توحید پر ہوا ہوگا، جو شرک پر نہیں مرے ہوں گے ان کے لیے یہ فائدہ پہنچے گا، توحید کی برکت سے وہ جنت میں چلے جائیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ایک حدیث، اور آپ دیکھیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اس کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے جو اللہ رب العزت نے ڈالا مریم کے رحم کے اندر۔ اگر جس نے اس بات کی گواہی دی وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جتنا بھی عمل ہوگا، چاہے جتنا بھی عمل ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ عقیدہ توحید کے باب میں بڑی اہم حدیث ہے یہ، وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے اس کا جتنا بھی عمل کیوں نہ ہو۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق، جنت کا وجود حق ہے، جہنم کا وجود حق ہے۔ بعض منکرین جنت اور جہنم اس کا انکار کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت بنا دے گا یا کسی اور چیز کو جنت اور جہنم میں تبدیل کر دے گا، لیکن واضح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے جنت بھی بنا دی ہے اور جہنم بھی بنا دی، اور اس کا عقیدہ رکھنے والا انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگا۔ ان احادیث سے یہ چیز ہمیشہ دماغ میں رہنی چاہیے کہ کلمہ توحید کتنی فضیلت ہے تو عمل کیوں کرے۔ یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے اور یہ بہت ہی خطرناک تصور ہے کہ اگر توحید کی کلمے کی اتنی اہمیت ہے تو ہم عمل کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں مسلمانوں، عمل کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، کسی بھی صورت میں عمل چھوڑنا جائز نہیں، اس لیے کہ اگر آپ کے عمل میں کمزوری ہوگی، اگر آپ کے عمل میں گناہ ہوں گے اور بتقاضاء بشریت آپ گناہ کر گئے، اللہ کی حدود کو توڑ گئے، تو اگر آپ توحید پر کاربند رہے تو یہ توحید آپ کو فائدہ مند ہوگی۔ عمل نہیں چھوڑنا، عمل کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ کلمہ توحید کی کتنی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی اللہ رب العزت سے کیا کہا کہ اے پاک پروردگار عالم، مجھے ایک ایسا کلمہ بتا اذکرک و ادعوک بھی، جس کے ذریعے سے میں تجھے پکاروں، تجھے یاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کل عبادک یقولون ھذا، تیرے تمام بندے تو اسے کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی الگ وظیفہ، کوئی خاص وظیفہ اللہ سے مانگ رہے تھے، کوئی خاص دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ تو جانتا نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان وعامرہن غیری، اور اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں بستی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں میرے علاوہ، یعنی اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کر تمام مخلوقات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ترازو کے رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے کلمہ توحید۔ یہ تمام احادیثیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت اور فضیلت کو بتاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اسی لیے مسلمانوں توحید کی حفاظت کیجئے، توحید کی حفاظت کیجئے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ توحید کی دعوت لے کر آئے، اپنے ماننے والوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ امام ابن ابی العز جن کی مشہور کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس کے اندر لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہذہ کلمۃ التوحید دعت الیہ الرسل کلہم، کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اسی کلمہ توحید کی طرف بلایا تھا، اسی کی طرف بلایا تھا۔
اور توحید کی دعوت میں کبھی بھی انبیاء علیہ السلام نے کوئی بھی مداہنت سے کم نہیں لیا، کوئی کمپرومائز گوارا نہیں کیا۔ ان کے سامنے بے شمار ترغیبات انہیں دی گئیں، بہت سی رشوتوں کی لالچیں دی گئی، سرداری اور سروری ان کے سامنے پیش کی گئی، لیکن ان تمام چیزوں کے بدلے میں انہوں نے توحید کی دعوت ہی لوگوں کے سامنے پیش کی، اور کبھی بھی مداہنت سے کام نہیں لیا، کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں توحید سے کی۔ قرآن میں اللہ کہتا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہلکے پڑ جائیں، سست پڑ جائیں تو یہ بھی سست پڑ جائیں۔ مسلمانوں، توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ گردن کٹ جائے، کٹ جانے دیجئے، جسم ٹکڑے ہو جائے، لیکن انسان توحید سے گوارا نہ کرے، سمجھوتا گوارا نہ کرے۔ آج ایمانی حالت یہ ہے ہماری کہ آج انسان ذرا سی پریشانی میں توحید چھوڑ دیتا ہے، غیر اللہ کے آستانے پہ جا کے جھک جاتا ہے، اس سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں نوازنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نوازنے والا نہیں۔ آج حالت ایسی ہے کہ کچھ لوگ بلکہ بڑا طبقہ مسلمانوں کا آج پیسہ کمانے کی چکر میں، رزق کی چکر میں توحید سے کھلواڑ کرتا، توحید سے سمجھوتا کر بیٹھا، رزق کے چکر میں توحید کو بالائے طاق رکھ کے شرکیہ اعمال کو انجام دینے میں لگا، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے تمہیں رزق کی چنتا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان۔ اللہ اس کے بعد کہتا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کما کر دو، نہیں اللہ چاہتا۔ اللہ کہتا ہے ہم خود تمہیں دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق ہے، وہی دینے والا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے ہم ہی دینے والے ہیں، ہم ہی تمہیں روزی دینے والے ہیں، تو پھر اس کے چکر میں انسان کیوں پڑا ہوا ہے؟ پھر اس کے لیے انسان اتنا رونا پٹنا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے لیے انسان اپنی توحید کو برباد کر کے شرکیہ اعمال انجام کیوں دے رہا ہے؟ آپ حلال ذرائع، حلال طریقہ اختیار کیجئے، اللہ آپ کا رزق آپ تک پہنچا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ توحید کو انسان چھوڑے ہوا، توحید یاد رکھیے اللہ ہی حق ہے، ان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل، اللہ ہی حق ہے، توحید کو ماننے والے ہی حق ہیں، اور یاد رکھیے اس کے علاوہ سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب باطل، حق صرف اللہ، صرف اللہ۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ نے کہا یہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی انہیں فائدہ دے گی۔ علماء تفسیر نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں صادقین سے مراد موحدین ہے اور صدق سے مراد توحید ہے، یعنی ان کے یوم ینفع الموحدین توحیدوں، یعنی قیامت کے دن ان موحدین کو ان کی توحید فائدہ دے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، دنیا کے سب سے سچے لوگ تو موحدین ہیں، دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کارساز نہیں، کوئی دوسرا کارساز۔ انسان اللہ کے علاوہ چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، وہ پکار تمہاری کوئی سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ اللہ رب العزت نے بڑی پیاری مثال قرآن میں دی، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اللہ کو پکارنا ہی حق ہے مسلمان، اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ایک شخص ہو، اگر کوئی پانی کی ندی ہو مان لیجیے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو
اور وہ سوچ رہا ہو کہ پانی اب میرے منہ میں آ جائے، لیبلغ فاہ، وہ پانی اس کے منہ میں چلی آئے، تو یاد رکھیے وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ میں آئے گی نہیں، آ سکتا پانی اس کے منہ۔ ساری زندگی کھڑا رہ کے وہاں پر پانی پانی پکارتا رہے، وہ پانی اس کے منہ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اٹھا کے نہیں پیے گا، نہیں آ سکتا۔ وما ہوا ببالغی، وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو اللہ کے علاوہ، جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ گمراہی میں ہیں، کھلے گمراہی میں ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ جتنوں کو پکارتے وہ سن نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اللہ کا واضح اعلان ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، کافی غور کرنے کے بعد بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کتنی عظیم بات یہاں کہہ رہا کہ انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، یعنی جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے، اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اس دعوے پہ دلیل ہے وَلَا تُسْمِعُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، یہ دلیل ہے اس دعوے پر کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، جسم کے اندر تمام اعضاء بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن کان یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت سماعت کو اگر چھین لے، بہرا بنا دے، تو سن سکتا ہے انسان؟ نہیں سن سکتا۔ بہت طرح کی مشینیں لگانے کے بعد بھی انسان کو وہ کلیئرٹی نہیں آتی ہے، کان کے اندر جھنجھناہٹ، عجیب طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، پھر بھی سلیقے سے انسان نہیں سن سکتا۔ ذرا سوچئے کہ اللہ نے کتنا پاورفل اس کے اندر مشین لگایا ہوا ہے کہ انسان کہاں کی آوازیں بالکل صفائی کے ساتھ سن لیتا۔ اگر یہ قوت سماعت اللہ چھین لے تو انسان نہیں سن سکتا۔ آپ کسی بہرے کو نہیں سنا سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی بہرے کو نہیں سنا سکتے، جب میں کان کسی کی چھین لوں تو تم اسے نہیں سنا سکتے، ارے کسی کا جان چھین لوں تو اسے کیسے سنا سکتے ہو؟ کیسے سنا سکتے ہو؟ یہاں کان پورا جسم ہے، کھا سکتا ہے، بول سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن سن نہیں سکتا۔ ایک کان چھین لیا تو نہیں سنا سکتا۔ اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جان اور روح، اور انسان کی اللہ نے روح ہی چھین لی تو وہ مردہ ہو گیا، اس کو کیسے سنا سکتا ہے انسان؟ تو جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیابی اور کامرانی ان کے قدم نہیں چھوڑ سکتے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کا ہمیشہ جہنم ہے۔ بخاری پڑھ رہا تھا، کتاب التوحید پڑھ رہا تھا، تو ایک آیت، ایک حدیث کتاب التوحید میں امام بخاری نے بڑی زبردست نقل کی ہے، زبردست حدیث ہے، اور حدیث بہت ہی غور سے سننے کے قابل ہے مسلمان، بہت غور سے سنیے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ اذا رأيت رجلا مع امرأتی فضربته بالسيف، اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو اسے قتل کر دوں گا، اپنی تلوار سے اسے کاٹ ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی کہ سعد بن عبادہ ایسا کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں تو میں اسے کاٹ دوں گا، اسے تلوار سے مار دوں گا۔ تو کہا کہ یہ سعد اپنی غیرت کی وجہ سے کہتے ہیں، سعد کی یہ غیرت ہے، وہ اتنے غیرت مند انسان ہیں، اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور میرے سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 7 سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور میرے سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے۔ اس روایت کے اندر کہیں بھی توحید کا تے نہیں ہے اور شرک کا شین نہیں ہے، لیکن کتاب التوحید میں امام بخاری لا رہے ہیں۔ کیوں لا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے لا رہے ہیں کہ انسان اتنا غیرت مند ہوتا ہے، آپ اتنے غیرت مند ہیں، آپ کے اندر اتنی غیرت ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ لیں تو آپ بیوی کو مار دیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو مار دیں، دونوں کو مار دیں گے، مرد کو بھی مار دیں گے، بیوی کو بھی مار دیں گے۔ انسان کی اتنی غیرت ہے کہ وہ شرکت گوارا نہیں کرتا، مار دے گا بیوی کو، اس آدمی کو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ میرے سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو ایک شخص جب اپنی نکاح میں کسی غیر کو شرکت گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی غیر کے ساتھ جائے اور کسی غیر کے ساتھ رہے، تو اللہ رب العزت جو مالک الملک ہے، جس نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اس کا شریک بنایا جائے، شریک بنایا جائے۔ اسی لیے کتاب التوحید میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ کتنے بڑے فقیہ ہیں، کتنا بڑا فقیہ ہے انسان۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے امام بخاری کی فقاہت پر انگلی اٹھا دی۔ ارے امام بخاری اگر فقیہ نہیں ہے، امام نووی لکھتے ہیں، تو دنیا کا کوئی بھی عالم فقیہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی عظیم بات، یہ توحید کی عظمت ہے۔ مثلا توحید کی عظمت اس سے معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ انسان شرکت گوارا نہیں کرتا، اللہ کیسے گوارا کر لے کہ انسان اللہ کا شریک بنائے، اس کی عبادت میں شریک بنائے، حقوق میں، اختیارات میں اس کا شریک بنائے۔ توحید مسلمان بہت عظیم چیز ہے۔ توحید کو اگر بچا لیا نا، دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ بہت عظیم شے توحید۔ توحید کیا ہے مسلمان؟ ایک ماننا، ایک جاننا، ایک ماننا، اللہ کی عبادت میں، افعال میں، اسماء و صفات میں اس کا شریک نہ بنانا۔ اور دوسرے الفاظ میں کہوں، جو شرک نہ ہو وہ توحید ہے، اور جو توحید ہے وہ شرک نہیں ہے۔ شرک کبھی بھی توحید نہیں ہو سکتا اور توحید کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار، کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، یشرک به لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جس نے میرے ساتھ شریک بنایا اور اس حالت میں ملا کہ وہ میرا شریک بناتا تھا، اس حالت میں اس کی موت ہوئی کہ وہ شرک کرتا تھا، جہنم میں داخل ہو۔ اب آپ اس حدیث پر غور کیے، پہلے ٹکڑے میں لا یشرک، دوسرے ٹکڑے میں یشرک ہے۔ جو لا یشرک ہے وہ جنتی ہے، جو یشرک ہے وہ جہنمی ہے۔ یعنی جو عدم شرک ہے وہ توحید ہے، اور جو شرک ہے وہ توحید نہیں، توحید نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی، شرک زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، شرک زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، شرک کا شائبہ بھی آپ کے عمل میں اگر پایا گیا، قیامت میں بچنا ناممکن ہے، ناممکن۔ اگر انسان زندگی گزار رہا ہے بتقاضائے بشریت، گناہ ہو گیا، بہت گناہ ہو گیا، گناہوں پر مر بھی گیا، لیکن اگر وہ موحد تھا، اس کے عمل میں شرک نہیں تھا، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اب اللہ رب العزت کے مشیت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے توحید کی برکت سے معاف کر کے جنت میں پہلی مرتبہ میں داخل کر دے، یا اسے اس کے گناہوں کے بدلے میں جہنم میں سزا دے، اس کے بعد اسے جہنم سے نکال کر اسے جنت میں داخل کرے۔ لیکن وہ دائمی جہنمی نہیں ہوگا، ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا اگر توحید پر مڑا۔ عمل کے اندر آپ کے بے شمار اعمال ہو، لیکن توحید بہت عمل ہے، زمین و آسمان کی وسعت کے برابر عمل ہے، لیکن شرک پایا گیا، سارے عمل مائنس ہو جائیں گے، اللہ زیرو، کوئی وقت نہیں۔
کوئی عبادت بغیر توحید کے قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی بات کو امام ابن عثیمین نے اپنی مشہور کتاب القول المفید علی کتاب التوحید میں لکھا ہے، فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ باطِلَةٌ۔ بڑی عظیم عبارت ہے یہ، تمام چیزوں کو سمیٹ دیا۔ کوئی بھی عبادت انسان کر رہا ہے اگر اس کی بنیاد توحید کے اوپر نہیں تو وہ باطل ہے، مردود ہے، غیر مقبول ہے، قبول ہو ہی نہیں سکتا، قبول ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا قبول۔ اب انسان غور کرے کہ ہماری زندگی میں شرک ہے تو نہیں، بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک ڈرام دودھ ہو، اس کی مثال ایسے سمجھیے آسانی کے لیے، ایک ڈرام دودھ ہو اور خالص دودھ، اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب یا پخانہ ڈال دیا جائے پینے کے لائق بچے گا؟ چھو بھی نہیں سکتا انسان، سارا دودھ پلید، ناپاک، بیکار ہو گیا، اتار کے پھینک دے گا۔ شرک کی مثال ایسی ہی، ساری زندگی اگر انسان عبادت کرتا رہا لیکن اگر اس نے شرک گھسا لیا تو یاد رکھیے وہ تمام عمل زیرو، تمام عمل برباد۔ مثال کے طور پر یہ ایک پلاسٹک کا ڈبہ ہے، اب اگر میں اس کے اندر چاروں طرف سے سوراخ کر دوں، چاروں طرف سے سوراخ، اور اوپر سے پانی ڈالوں تو پانی گرے گا، گرے گا پانی۔ یہ جو پانی گر رہا ہے یہ ہمارے گناہ ہیں جو گر رہے ہیں ہمارے عمل سے، ہمارے عمل میں ہمارا نیکیاں ختم ہو رہی ہے، گناہ ہیں جو گر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہاں سوراخ نہیں ہے تو پھر بھی اس میں پانی بچ جائے گا۔ اگر یہاں سوراخ نہیں ہے تو اتنا دور تک پورا اگر اس میں آپ سوراخ کر دیں پانی گرے گا، لیکن پھر بھی اس کے سطح میں، نچلی سطح میں پانی باقی رہ جائے گا، پانی باقی۔ یہ توحید ہے کہ اگر آپ کے توحید اگر آپ کا باقی ہے، جتنے گناہ ہیں اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت معاف کر کے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا، اور نہیں تو سزا دے کے جنت میں داخل کرے گا، لیکن کرے گا۔ لیکن اگر اس کے پیندی میں آپ سوراخ کر دیں تو ایک بوند پانی بھی اس میں نہیں بچے گا۔ وہی شرک ہے کہ اگر آپ کے عمل میں شرک پایا گیا تو یہ پیندی میں سوراخ کرنے سے جس طریقے سے پورا پانی ختم ہو جائے گا، اسی طریقے سے آپ کے پورے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے۔ جی بڑی ہلکا لے لیا ہے شرک کو لوگوں نے، بڑے ہلکے میں لے لیا۔ کتنی شرک ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا، کتنا شرک ہے ہمارے معاشرے میں، کتنی بدعات ہے ہمارے معاشرے میں، کتنا خرافات ہے ہمارے معاشرے میں۔ شرک سے بچو مسلمان، شرک سے بچیے۔ یہ شرک بہت خطرناک شے ہے۔ عبادت میں اگر توحید نہ ہو تو وہ شرک بن جاتا ہے، یاد رکھیے گا، شرک بن جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، آپ کے عمل تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی النار، اللہ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس شخص پر جنت حرام کر دی ہے جو شرک کرتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ جو شرک کرتا ہے وہ ایسے جیسے کہ آسمان سے اونچی چیزوں سے گر پڑا۔ اب کوئی اتنی اونچائی سے گر پڑے گا اس کی کیا حالت ہوگی؟ بچے گا؟ بوٹی الگ ہو جائے گا آسمان سے گرے، یا کوئی پرندہ نوچ کھسوٹ کے اس کو جہاں دور دراز مقام پر پھینک دے گا۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے مسلمان۔ اب آئیے چند منٹوں میں میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، ایک دو حدیث اور میں بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دوں۔ بہت اہم چیز کی طرف میں اشارہ کروں کہ توحید کی نازکیت کو انسان سمجھے، اور توحید کی نازکیت کو سمجھے، اور شرک کی قباحت کو انسان سمجھے کہ شرک کتنا قبیح عمل ہے اور توحید کتنا نازک، کتنی نازک چیز ہے، کتنی نازک چیز۔ یاد رکھیے طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بعض علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ بعض کئی طرق آنے کی وجہ سے یہ روایات صحیح ہو جاتی ہیں، حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا
طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے میں صرف آپ کو توحید کی عظمت اور شرک کی مذمت اور اس کی قباحت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شرک کتنا خطرناک عمل ہے اور توحید کی عظمت کیا۔ فرماتے ہیں طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ فی سببیہ ہے، یہاں ظرفیہ نہیں ہے، یعنی وہ جو مکھی تھی وہ سبب بنی جہنم میں جانے کی اور وہی مکھی سبب بنی جنت میں جانے کی۔ فرمایا ایک شخص جنت میں گیا ایک مکھی کی وجہ سے اور ایک شخص جہنم میں گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قالوا کیف ذالک یا رسول اللہ، یہ کیسا ہوا، کیسے ہو گیا یہ کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا؟ اب ڈیفینیشن کیا، اللہ کے نبی نے اس کو بتایا یہ کیسے ہوا۔ کہا مر رجلان علی قوم صنم لا یجوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا، فرمایا دو آدمی کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا، ایک ایسی بستی پر سے ہوا جس کا ایک بت تھا، ایک بت تھا اس کا، لا یجوز احد حتی یقرب لہ شیئا، جو بھی وہاں سے گزرتا اس کو اس وقت تک جانے نہیں دیتے جب تک کہتے کہ میرے ان معبود کے نام پر کوئی کچھ چیز پیش نہ کر دو، کوئی چڑھاوا نہ چڑھا دو، کچھ پیش کر دو۔ ان دونوں کو کہا وقالوا لأحدهما قرب، ان میں سے ایک سے کہا چڑھاؤ، کہا لیس عندی شیء اقرب، کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں چڑھا دوں، کہا قرب ولو ذبابا، پیش کر دو، چڑھا دو اگرچہ ایک مکھی ہی ہو۔ یاد رکھیے گا ایک بات، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ، اور یہ بھی لکھا ہے یہ دونوں شخص موحد تھا، یہ دونوں شخص موحد تھا۔ اگر موحد نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جہنم میں گیا، کیونکہ مشرک ہوتا تو ایسے ہی جہنم میں جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں موحد تھا، ایک شرکیہ عمل کو انجام دینے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور ایک توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے جنت میں گیا۔ اس نے ایک مکھی پکڑا اور چڑھا دیا، فخلوا سبیلہ فدخل النار، اس نے راستہ چھوڑ دیا، وہ جب مڑا جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرا شخص جو تھا اس سے کہا چڑھاؤ، کہا ما اقرب لأحد شیئا دون اللہ عز وجل، میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں چڑھاتا، اللہ کے علاوہ میں کوئی چیز پیش نہیں کرتا، میرا سر جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے، سب کچھ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ نہیں کرتا۔ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی اور وہ مڑا جنت میں داخل ہوا۔ آپ توحید کی نازکیت دیکھیے، اس نے کیا سمجھا تھا کہ ایک مکھی ہی تو ہے، چڑھا دیا غیر اللہ کے نام پر، لیکن جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں صحیح۔ شرک اتنا خطرناک عمل ہے، اتنا خطرناک عمل ہے شرک، اور توحید کی عظمت دیکھیے کہ قائم رہا، مرنا گوارا کر لیا، لیکن وہ موحد پکا تھا، جانتا تھا کہ توحید پر مریں گے اللہ کی جنت ہماری منتظر ہے، شرک پر مریں گے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا انسان۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا؟ ہمیشہ کا جہنم۔ اللہ نے واضح اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ایک جگہ فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، کھلی گمراہی میں اور دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ جس نے شرک کیا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی اس کے علاوہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اس کے علاوہ گناہوں کو اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی اللہ نہیں بخشنے والا ہے۔ دور کی گمراہی میں نکل گیا مشرک، اللہ رب العزت کہتا ہے دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ یہ دور کی گمراہی کیا ہے؟ آپ کو آنا تھا پیغمبر پور کی گاڑی میں بیٹھ کر، آپ سمستی پور کی گاڑی میں بیٹھ گئے،
آپ سمستی پور کی گاڑی میں بیٹھ گئے، اب لہٰذا آپ کی گاڑی سمستی پور کی طرف جتنا زیادہ ٹریول کرے گی، آپ اپنے مقام سے، مقام اصلی سے آپ اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ دور کی گمراہی ہے کہ جو شرک میں ملوث ہوا وہ دھیرے دھیرے توحید سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا، اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو اصل چیز ہے اس سے وہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ بتلا جاتا ہے، پلٹنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شرک سے بچو مسلمان، شرک سے بچیے۔ باتیں بہت ساری کرنے کو ہے، آپ لوگ کو کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں اب تک ہو گئی ہیں، بہت عمل کرنا اصل چیز ہے۔ عملی زندگی میں ہم ان تمام باتوں کو نافذ کر لیں۔ تقریریں ہوتی رہیں گی، علماء بیان کرتے رہیں گے، اس میں عمل کی ضرورت ہے۔ ہم کہنے سننے سے زیادہ عمل کریں، ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں۔ باتوں کو سن کر اس کان سے نہ نکال دیں، بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں اور اپنی زندگی پر غور کریں، فکر کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں توحید کتنا ہے، ہماری زندگی میں توحید میں نقص تو نہیں، توحید میں ضعف تو نہیں، توحید میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کیونکہ توحید میں جتنی زیادہ کمی ہوگی آپ اتنی زیادہ شرک میں مبتلا ہوں گے، اتنی زیادہ خرافات میں مبتلا ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اصغر سے بچیے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیے، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی انسان کو اکبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان چھوٹا چھوٹا شرک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑا شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو، کیونکہ جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کو کرتا جاتا ہے تو کرتے کرتے اتنا جڑی ہو جاتا ہے کہ اسے بڑا گناہ کرنے میں، اللہ کے علاوہ کو پکارنے میں کوئی تکلیف اور کراہت اور قباحت محسوس ہوتی ہی نہیں، دور ہو جاتا ہے اللہ سے۔ لہذا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ باتیں بہت ساری تھی، توحید کے اقسام ذکر کر سکتا، لیکن اس کو بیان کرنے میں بہت وقت لگے گا کہ توحید کے کتنے اقسام، ہماری زندگی میں توحید کی کیا اہمیت ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، انہیں چھوڑ کر عام انسان یہاں بیٹھا ہوا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ، 3 قسمیں ہیں۔ وہ 3 قسمیں ہیں کیا؟ آپ کوئی بتا دیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ماشاء اللہ، چچا نے بتلایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کہ 100% میں سے ایک نے بتایا، 99% فیل ہو گئے۔ اب سوچئے کہ ہماری توحید کہاں ہے؟ توحید کا کوئی علم ہمارے پاس، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالیے، اسے عالم بنائیے، وہ مدرسوں میں جائے گا، قال اللہ قال الرسول قال الصحابہ کو پڑھے گا، توحید کو جانے گا۔ جب توحید جان کر آئے گا، شرک کو جان کر آئے گا، تو پھر آپ کو بتلائے گا کہ یہ توحید ہے بابا، یہ توحید ہے امی، اے میرے بھائی یہ شرک ہے، اے میری بہن یہ شرک ہے، اس کو نہ کرو۔ جب جانے گا ہی نہیں تو بتائے گا کیا؟ آج اگر توحید بیان کی جائے تو لوگوں کو بڑی زوردار طریقے سے کڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، کسی کو کھجلی ہوتی ہے، کسی کو درد ہونے لگتا ہے پیٹ میں۔ جسے توحید کے نام پر توحید سن کر پیٹ میں درد ہونے لگے، جسے توحید سن کر کھجلی ہونے لگے، جس کو توحید سن کر دماغ گھوم جائے، جو توحید سن کر لڑائی جھگڑے پر آماد ہو جائے، یاد رکھیے وہ کبھی بھی موحد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی موحد نہیں ہو سکتا۔ جو توحید سن کر ناراض ہو جائے، اللہ کو سن کر کوئی ناراض ہوتا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار سن کر کوئی ناراض ہو، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ جو توحید سن کر ناراض ہو جائے، کیوں؟ وہی لوگ توحید سن کر ناراض ہوتے۔ پورا قرآن توحید بیان کر رہا ہے، ناراض ہو قرآن پر؟ پورا توحید قرآن بیان کر رہا ہے، پورا قرآن توحید بیان کر رہا ہے۔ سارے نبی توحید لے کر آئے تھے،
اس کے لیے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور انسان آج توحید سے کمپرومائز کر رہا ہے۔ توحید سے وہی چڑھتا ہے، یاد رکھیے، جس کی دکان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دکان خطرے میں جس کی پڑے گی، جس کے اعمال بد خطرے میں پڑیں گے، جس کا جھلاسا خطرے میں پڑے گا، یاد رکھیے وہی توحید سے خبر ہے۔ کہے گا یہ توحید جان گیا تو بھائی ہمارا تعویذ کیسے چلے گا؟ یہ توحید جان گیا تو جھاڑ پھونک گنڈا کیسے چلے گا؟ یہ توحید جان گیا تو ہاتھ میں باندھتے ہیں یہ کیسے چلے گا؟ ہمارا روپیہ کہاں سے آئے گا؟ جی اسی لیے کہتے ہیں نہ سنو توحید کو، نہ سنو توحید، نہ سنو توحید، سنو گے گمراہ ہو جاؤ۔ توحید سن کے بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ توحید سن کے تو وہی فلاح پاتا ہے، وہی تو صحیح راستے پر ہے، توحید کے علاوہ جو ہے وہی گمراہی پر ہے۔ یہ حالت ہے۔ ایک جگہ میں امامت کر رہا تھا، وہاں 170 بچوں کی تعویذ میں نے کاٹ کے پھینک دی۔ 170 بچے، سوچئے اہل حدیث گاؤں، 200 گھرانہ اہل حدیث کا، وہاں بچے تعویذ لٹکائے ہوئے ایک گھر میں، یعنی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا، توحید کیا، کوئی بتانے والا نہیں، اور دکان چلانے والا اپنا دکان چلا رہا۔ پورا گاؤں آیا مجھے گھیر لیا مارنے کے لیے، پورا گاؤں، عورتیں خصوصی طور پر، کوئی بیلنا، کوئی چوکی، کوئی ڈنڈا، کوئی کچھو لے کے پہنچ گئی۔ کوئی مسجد میں داخل نہیں ہوا، سب مسجد سے باہر ہے، گھیرے ہوا مسجد۔ میں روم سے نکلا، لوگوں کو کہا کہ کتنے بے شرم ہو تم، کہ تمہاری عورت تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، کہ تم اپنی بیوی کو اتنا کھلا چھوڑے ہوئے ہو کہ چلی آئی مولانا کو مارنے کے لیے، تمہاری بیوی تمہارے کنٹرول میں نہیں۔ جب تھوڑی سی غیرت جگائی تو سب اپنی بیوی کو ہکا ہکا کے گھر لے گیا کہ چلو بھاگو یہاں سے۔ 3 جمعہ لگاتار شرک کی مذمت پر، توحید کی عظمت پر، اور تعویذ گنڈے کی جو مذمت پر میں نے تقریر کی، تب جا کے لوگوں کا دماغ کھلا۔ الحمدللہ آج وہ گاؤں 100% تو نہیں، 80% ضرور تعویذ اور گنڈوں سے، بڑے بڑے شرک سے پاک ہے، بڑے بڑے شرک سے پاک ہے، کھلا شرک ہے مسلمان۔ جب آپ تعویذ لٹکاتے ہیں، آپ کا عقیدہ اور آپ کا یقین، اعتماد علی اللہ جو ہے، توکل علی اللہ جو ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس پر آ جاتا ہے، اسی لیے شرک اس پر آ جاتا ہے۔ 1-2 منٹ میں ایک بات بیان کرو۔ امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی چال ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو بہت ساری بیماریوں میں الجھاتا ہے، اور انسان کو ایسا لگے گا، شیطان الجھاتا ہے، انسان کو لگا جنات پکڑ لیا، بھوت پکڑ لیا، فلاں پکڑ لیا، جگہ پکڑ لیا۔ اب انسان کسی مولوی کے پاس گیا، دیکھا کہ آ گیا میرے پاس۔ اگر وہ آدمی کسی کے پاس گیا ہی نہیں، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائے ہیں، جو دعائیں بتلائی ہیں، جو سکھلائی ہیں، اس کو پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ اور ایک دن شیطان دیکھتا ہے کہ یہ توحید پر قائم ہے، یہ شرک نہیں چھوڑ رہا، شرک میں نہیں داخل ہو رہا، اس کا ایمان اور اعتماد اللہ پر بڑا پکا ہے، یہ تو دعا پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے ٹھیک کرنے کا۔ شیطان دیکھتا ہے یہ جبل استقامت ہے، یہ توحید پر پہاڑ ہے، یہ یقین کا، لہٰذا اب اس کا پہاڑ نہیں ٹوٹ سکتا، چھوڑو ہٹاؤ۔ شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن تھوڑا دیر لگتا ہے، چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان کسی مولوی کے پاس چلا گیا، اس نے اس کو تعویذ دے دی، اور آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، تعویذ لٹکایا، کلے ہو کے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ اتنا ہی چاہتا ہے کہ آپ سے شرک کروا دے، آپ کو جہنمی بنا دے، توحید آپ کے اندر سے نکل جائے، اللہ پر بھروسہ اور ایمان ختم ہو جائے، اور انسان کہتا ہے اتنا دین سے ہم قرآنی آیات پڑھ رہے تھے، مولانا صاحب ہم کو دم کر رہے تھے، ہم ٹھیکے نہیں ہوئے، جیسے تعویذ لٹکائے ہیں کہ کلے ٹھیک ہو گئے۔ تعویذ لٹکاتے ہی شیطان ہمارا بھاگ گیا۔
ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی کتنا بدماش تھا، میرے بیٹا کا 1000 کا تعویذ جو مولانا دیا تھا مظفر پور والا وہ کاٹ کے پھینک دیا، ارے کم سے کم وہ تعویذ لا کے ہم کو دیتا۔ یہ حالت ہے مسلمانوں۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ میرا بچہ تعویذ لٹکانے کی وجہ سے ہی زندہ۔ استغفر اللہ، توحید کہاں چلی گئی؟ ہمارے اہل حدیث حلقے میں بھی مسلمانوں آج شرک داخل ہو گیا، کیونکہ اہل حدیثوں کا تو یہ امتیاز ہے کہ اہل حدیث پکا موحد ہوتا ہے، اور اس کی اہل حدیثیت یہی ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا ہے، شرک میں کبھی نہیں پڑتا۔ آپ کیسے اہل حدیث ہیں؟ آپ کی یہی اہل حدیثیت ہے کہ آپ شرک میں داخل ہو جائیں؟ ہرگز نہیں مسلمان۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے، شرک کرو گے جنت کبھی نہیں ملے گی، ہمیشہ کے جہنمی رہو گے، توحید پر جیو گے، انشاءاللہ جنت میں جانے کا موقع ملے گا، اور جنت کی ابدی زندگی، سرمدی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں دے رکھی ہے، یہ زندگی بڑی انمول ہے، بڑی قیمتی ہے، اس کی ایک ایک سانسیں قیمتی ہیں، اس سانسوں کو اہم جانیے۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا زیادہ سے زیادہ عمل کیجئے، جس دن سانسوں کی گنتی ختم ہو جائے گی، موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور پھر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ذرہ برابر ڈھیل نہیں دیتا، پھر اس وقت کہو گے کہ یا رب مجھے موقع دے دے، ہم توحید پر قائم ہو جاتے، ہم شرک نہ کرتے، ہم اعمال صالحہ کرتے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، شاید کہ ہم کچھ اعمال صالحہ کر لیتے جو چھوڑ کر ہم دنیا میں آئے ہیں، بھیج دے مجھے دنیا میں، جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، اس کا ہم تدارک کر سکیں۔ اللہ رب العزت کہے گا نہیں من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا، دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، وہ برزخ ہے، ایک آر ہے، ایک دیوار ہے جس سے انسان داخل ہوا وہ برزخی زندگی میں، اور آخرت کی زندگی میں وہ چلا گیا، اب دوبارہ ادھر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ آپ قبر کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک دروازہ لگے گا، اس دروازے سے انسان گیا، دنیا سے راستہ اس کا کٹ گیا۔ یہ جو برزخ ہے اس کا ایک حصہ دنیا میں ہے، ایک حصہ آخرت میں ہے، انسان اس سے داخل ہوتا آخرت میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا مرنے کے بعد اللہ کا قانون ہے انسان دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا اس وقت حسرت ہو، ندامت ہو، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا توحید پر قائم رہیے، اور جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزاریے، شرک سے بچیے، بدعات سے بچیے، خرافات سے بچیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ رب العزت کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔